بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم عن مالک بن دینار رحمہ اللہ قال ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قط ولا لحم الا على ظفف۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی روٹی اور گوشت سے پیٹ نہیں بھرا مگر یہ کہ لوگوں کے ساتھ نوش فرمایا ہو۔ عربی زبان میں ظفف کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک آدمی کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہا ہے، مثلا کسی دعوت میں شریک ہے یا اکٹھے کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سادہ تھی اور زندگی اتنی سخت تھی کہ کئی وقت مسلسل فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی اور پیٹ مبارک پر بسا اوقات پتھر بندے ہوتے تھے۔ ہاں کبھی کوئی دعوت ہو گئی تو یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کہیں مہمان ہیں تو پھر آپ پیٹ بھر کر نوش فرما لیا کرتے تھے، یا آپ کے یہاں مہمان آ گئے، آپ میزبان بنے ہوتے تھے اللہ کے نبی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کے ساتھ پھر کھانے میں شریک ہوتے تھے اور اچھی طرح نوش فرماتے تھے تاکہ مہمان شرمائی میں جلدی نہ اٹھ جائیں۔ اس لیے کہ جس مجمع میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں اور وہ ہاتھ اگر کھینچ لیتے تو دوسرے لوگ بھی خود بخود اپنا ہاتھ کھینچ لیتے اور کھانے سے اٹھ جاتے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھانے کے معاملے میں بھی بہت سادہ تھی اور تکلفات سے پاک تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کا گزارا کس پر ہوتا تھا تو فرمایا کھجور اور پانی پر، اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اور جود کا یہ حال تھا کہ آپ نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، یعنی نہیں کہا۔ ہدیے آتے تھے اور آپ اس کو صفہ والے صحابہ پر، یعنی وہ صحابہ جو مسجد نبی میں چبوترے پر رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے، دین سیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان پر تقسیم کر دیتے اور دوسرے فقراء پر، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کچھ نہیں رکھا۔ بہرحال اس حدیث میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ زندگی کو سادہ رکھیں اور اپنے کھانے پینے اور پہناوے کو تکلفات سے محفوظ کریں۔ آج کے انسان نے خصوصاً جب اس کے پاس مال آیا، ترقی آئی، تو اس نے اپنے پہناوے اور کھانے پینے کے اندر تکلفات کو کمال اور قابل رشک چیز سمجھا۔ اگر یہ چیز ستائش کے قابل ہوتی تو اللہ کے پیارے نبی اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، لیکن یاد رکھیے طرح کے کھانے کے اندر تکلفات، نئے ذائقے، یہ کوئی کمال اور خوبی کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان فاقے برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، سادہ اور پھیکی چیزیں کھانے کو بھی برداشت کر سکتا ہو، بھوکے پیٹ رہنا بھی سیکھے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ اپنی فکر کو اور اپنی توانائی کو دین کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے استعمال کریں۔ تو ہم اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو زندہ کرنے میں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں اور اس طریقے پر عمل پیرا ہونے میں لگائیں، تو آج جن تکلفات اور جن بے مقصد چیزوں میں ہم لگ چکے ہیں اور اپنی زندگی لگا چکے ہیں، ہمیں ان کی ناقدری کا اور ان چیزوں کی حقارت کا خود احساس ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے کہ آپ ایسی خوبصورت زندگی گزارتے جس کو آج کا انسان خوبصورت سمجھتا ہے، ایسی شاہانہ زندگی گزارتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، آپ نے اپنے اختیار سے اس کو چنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دونوں آپشن دیے گئے تھے کہ آپ بادشاہت اختیار کر لیں یا بادشاہت اختیار نہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو ان کا مشورہ یہی تھا کہ تواضع والی حالت ہو، تو اللہ کے نبی نے پھر فقر کو اختیار کیا، اور اس میں ہم سب کے لیے، خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے بڑی تسلی ہے جو مال و دولت نہیں رکھتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں۔ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ وہ نبی کے طریقے پر رہے، چاہے اسے 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہے، چاہے وہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا سکتا ہو، لیکن اگر وہ اپنے نبی کے طریقے پر ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔